کسی گاؤں میں دو بہن بھائی رہتے تھے۔ ان کے والدین کا انتقال ہو چکا تھا۔ ان کی پرورش ان کی دادی نے کی تھی۔ بہن کا نام ہیرا اور بھائی کا نام فرحان تھا۔ دونوں بہن بھائی بہت شریر اور نڈر تھے۔ اس گاؤں میں ایک حویلی تھی جو بہت پرانی تھی اور ویران پڑی رہتی تھی۔ یہ حویلی بھوت بنگلے کے نام سے مشہور تھی۔ گاؤں والوں کا کہنا تھا کہ اس حویلی میں جو بھی گیا وہ پھر واپس نہیں آیا۔ ایک دن اسکول کی چھٹی کے بعد ہیرا کو شرارت سوجھی۔ اس نے فرحان کا بستہ اٹھایا اور کھیتوں کی طرف بھاگ نکلی۔ فرحان بھی اس کے پیچھے بھاگا۔ کھیتوں میں جا کر اس نے بہن کو پکڑ لیا۔ اب انہیں بھوک لگ رہی تھی۔ انہوں نے کھیت سے ٹماٹر توڑ کر کھائے اور ٹیوب ویل کے پانی سے اپنی پیاس بجھائی۔ اس کے بعد وہ کھیتوں میں گھومنے لگے۔ کھیتوں میں طرح طرح کے پرندے چہچہا رہے تھے۔ گھومنے پھرنے کے دوران انہیں وقت گزرنے کا احساس ہی نہ ہوا۔ جب شام کے اندھیرے پھیلنے لگے تو تب یہ احساس جاگا کہ اب گھر چلنا چاہیے۔ دونوں بہن بھائی واپسی کے لیے مڑے تو انہوں نے اپنے سامنے پرانی حویلی کے کھنڈر دیکھے۔ ارے ہم تو بھوت بنگلے کے سامنے کھڑے ہیں، ہیرا نے جوش بھرے لہجے میں کہا۔ پھر دوسرے ہی لمحے اس نے بھائی کا ہاتھ دباتے ہوئے کہا، کیا اس حویلی میں واقعی بھوت رہتے ہیں؟ فرحان نے کہا، اس ترقی یافتہ دور میں بھوت پریت کہاں؟ یہ تو لوگوں نے اپنی کمی علمی اور جہالت کی وجہ سے اس طرح کی باتیں مشہور کر دی ہیں۔ آؤ چل کر دیکھتے ہیں کہ حویلی کے اندر کیا ہے۔ دونوں بہن بھائی ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر حویلی کے ٹوٹے ہوئے دروازے سے حویلی کے اندر داخل ہو گئے۔ بڑے دروازے کو جگہ جگہ سے دیمک کھا گئی تھی۔ دروازے کے ساتھ لگی جھاڑیوں میں انہیں سرخ انگارے سے چمکتے نظر آئے۔ یہ دیکھ کر دونوں ڈر گئے، لیکن ہمت کر کے جھاڑیوں کے قریب پہنچے تو وہ لال انگاری ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ ارے یہ تو کالی بلیاں ہیں جن کی آنکھیں اندھیرے انگاروں کی طرح چمک رہی ہیں، فرحان نے کہا تو ہیرا زور سے ہنسنے لگی۔ وہ حویلی کے اندر داخل ہوئے تو کوئی چیز ان کے چہروں سے آ کر ٹکرائی اور دونوں چیخیں مارتے ہوئے زمین پر گر گئے۔ اب جو غور کیا تو وہ چمگادڑیں تھیں جو انہیں دیکھ کر فڑفڑاتی ہوئی باہر نکل رہی تھیں۔ ایک جگہ انہیں جلتی ہوئی لالٹین نظر آئی۔ وہ قریب پہنچے تو وہاں سگریٹ کے ادھ جلے ٹکڑے پڑے تھے، لیکن کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ فرحان نے لالٹین اٹھائی اور اس کی روشنی میں حویلی کے مختلف کمروں کا جائزہ لیا تو ایک جگہ انہیں سیڑھیاں نیچے جاتی ہوئی دکھائی دی۔ دونوں بہن بھائی سیڑھیاں اتر کر نیچے پہنچے۔ وہاں ایک تہہ خانہ تھا جس میں سینکڑوں بچے قید تھے۔ بچوں نے انہیں بتایا کہ جن لوگوں نے انہیں قید کیا ہوا ہے وہ اس وقت کسی کام سے شہر گئے ہوئے ہیں۔ وہی لوگ گاؤں کے لوگوں کو حویلی سے دور رکھنے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں جیسے حویلی میں بھوت پریت رہتے ہوں۔ فرحان اور ہیرا نے ایک کمرے میں مختلف ڈراؤنے ماسک رکھے دیکھے۔ اب ان کی سمجھ میں حویلی کا راز آ گیا۔ چنانچہ دونوں بہن بھائی فوراً گاؤں کے زمیندار کے پاس پہنچے اور اسے تمام صورتحال سے آگاہ کیا۔ زمیندار نے پولیس کو اطلاع دی اور 2 گھنٹے بعد پولیس نے چھاپہ مار کر بچوں کو اغوا کرنے والے گروہ کو پکڑ لیا۔ حکومت نے فرحان اور ہیرا کے کارنامے کو سراہتے ہوئے 10,000 روپے انعام اور ان کی تعلیم کا تمام خرچہ برداشت کرنے کا ذمہ لیا۔ فرحان اور ہیرا پڑھ لکھ کر ڈاکٹر بن چکے ہیں۔ انہوں نے گاؤں میں ایک اسکول، کالج اور ایک اسپتال کھول لیا ہے اور لوگوں کی بے لوث خدمت کر رہے ہیں۔ گاؤں کے لوگ اپنے بچوں کا آج بھی ان کی دلیری اور ہمت کی کہانیاں سناتے ہیں۔